أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ النور کی آیت نمبر 47 اور 48 میں اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ منافق لوگوں کے کچھ عادت و اطوار جن کے دلوں میں منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، اللہ نے ان کا حقیقی مفہوم بیان فرمایا کہ یہ لوگ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں، یعنی کس طرح منہ موڑتے ہیں. جب اللہ اور اس کے رسول کے طرف فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس میں کی ایک جماعت یعنی جو منافقوں کی جماعت ہوتی ہے وہ کس طرح اللہ کے رسول کے فیصلے کا انکار کرتی ہے، اور یہ اللہ نے گزشتہ آیات میں بیان کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آیت نمبر 50 سے 51، 52، 53 میں اللہ فرماتے ہیں، 52 آیت نمبر 52 تک میں نے پڑھی ہے، 50 سے لے کر 52 تک ان 3 آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے؟ افی قلوبہم مرض، یعنی ایک آدمی یا تو کافر رہے یا تو پھر مومن رہے، مگر مومنوں جیسا لبادہ اوڑھ کے، مومنوں جیسا حلیہ بنا کر اندر سے جو ہے ان کا دل مکمل اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر لگ جائے تو یہ کتنی بری اور کتنی غلط بات ہے. اخلاقی اعتبار سے بھی یہ غلط ہے. ایمانیات کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھیں، اخلاقیات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص ایسے انسان کو کبھی بھروسہ نہیں کرتا جس کی زبان ایک ہے اور جس کا اندر کا دل الگ ہے. یعنی دل کچھ اور چاہتا ہے اور زبان سے کچھ اور کہتا ہے. ہم بھی بولتے ہیں نا کچھ لوگوں کے تعلق سے، نہیں بھائی ویسا انسان نہیں، زبان کو کیا ہے کہ دل میں وہی چیز. اور کچھ لوگوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ بھائی انہیں خالی بولنے کچھ ایسا، مگر وقت آئے تو اصل بولے سے بات کو نہیں چلتا. تو اخلاقی اعتبار سے بھی یہ لوگ بہت گرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، جن کے دل میں کچھ اور ہو، زبان کچھ اور کہہ رہا ہو. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے؟ یعنی اللہ نے منافقت کو ایک روگ سے تعبیر کی، جیسے کینسر کا روگ، جیسے دیگر اور بیماریوں کا روگ جو بظاہر انسان اوپر سے اچھے معلوم ہو، اندر سے دیمک کی طرح اس کے جسم کو کھا رہا ہو. ایک ایسا روگ جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جائے. منافقت والا روگ اتنا خطرناک ہے کہ اس کا شک میں پڑے رہنا، اللہ کی ذات پر مکمل یقین کا نہ کرنا اور ایمان جیسا حلیہ بنائے رکھنا، یہ اہل ایمان کو دھوکہ دینے اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکانے اور ضرورت کے
ضرورت کے موافق بھولے مسلمانوں کو اپنے راستے میں لانے کی کوشش کرنا، یہ سب جو ہے ان منافقوں کی مکاریاں ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں، جیسے قرآن مجید کے ایک اور جگہ میں اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ اصل میں اہل ایمان کو مکر یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. کیا دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ بظاہر بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، اور بھولے والے مسلمان ان کے بھولے یعنی کہ ان کے مکار باتوں پر یقین کر کے، ان کے بہت سارے غلط باتوں کو سچے دل سے یقین کر کے، بہت سارے ایسے اعمال بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے بد کرداری یا اپنی مکاری کے سبب سے اپنے بد اعمال میں ان بھولے مسلمانوں کو بھی پھانس لیتے ہیں. جیسے واقع افق کا معاملہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کس طرح سے اس کی چنگاری اٹھائی کس نے تھی؟ منافقوں نے. بعد میں اس کی لپیٹ میں کتنے سارے بولے والے مسلمان آ گئے. معاملہ معاشرے کا کتنا بگاڑ دیا ان لوگوں نے. اور انہوں نے ٹارگٹ ایسی ویسی جو ہے عورت کو نہیں کیا، معاشرے کی ایسی ماں کو کیا جو ساری دنیا کے آخری مسلمان تک کی ماں تھی، جن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، مومنوں کی ماں. ان لوگوں نے، منافقوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ارے اگر ان کو یقین ہوتا اللہ کی ذات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، تو وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرتے. کیونکہ ان کو معلوم پڑتا یقین کی بنیاد پہ اگر ہم نے ایسی کوئی غلطی کی تو پھر وہی کے ذریعے سے اللہ آگاہ کر دے گا، ہمارا فال کھل جائے گا، پھر معاملہ ہم معاشرے میں بدنام ہو جائیں گے، اور قیامت تک کے لیے جو ہے ہمارا معاملہ بدنام زمانہ بن کے رہے گا. مگر ان کو وہاں اللہ کا یقین ہی نہیں تھا. اس وجہ سے ان لوگوں نے معاشرے کی ایک ایسی عورت کو ٹارگٹ بنایا جو ساری دنیا کے اہل ایمان کی ماں تھی، محمد عربی علیہ السلام کی زوج محترمہ تھی. مثال بول رہا ہوں میں کہ کس طرح ان کے دلوں میں روگ لگا ہوا رہتا ہے، اور اسی روگ کی بنیاد پر وہ کس طرح بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے لپیٹ میں، اپنے پھندے میں لے کر کس طرح بہکاتے ہیں. تو یہی اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر زیادتی کرے گا. یعنی ایمان کے معاملے میں کامل ایمان ان کو کیوں نہیں ہے؟ یا تو ان کے دلوں میں روگ ہے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے معاملے میں ان کو اس لیے تردد ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول ظالم ہیں. وہی تو بات ہے کہ بھئی اگر ہم مکمل ان کے حوالے جیسے بولتے ہیں نا، مثال کے طور پر اگر آپ کو مجبوراً کسی دشمن کے ساتھ راستہ طے کرنا پڑا، سفر کرنا پڑا، تو آپ کیا کریں گے؟ بے فکری سے رہیں گے، چوکنا رہیں گے، ہوشیار رہیں گے، بار بار جو ہے اپنی حفاظت کا معاملہ اور اپنی نگرانی کے معاملے پر غور و خوض کریں گے کہ اگر وہ اس طرح سے مجھ پر اٹیک کرے یا اس طرح سے مجھ پر زیادتی کرے تو میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں. تو اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، یا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر زیادتی کریں گے. نعوذ باللہ. اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. اصل بات کیا ہے؟ بل اولئک هم الظالمون. اصل بات کیا ہے؟ اصل میں یہ منافق ہی ظالم ہے. اگر یہ ظالم نہ ہوتے تو پھر ان کے دلوں میں یہ شک کی بات ہی پیدا نہیں ہوتی. شک کرنا کتنی بری چیز ہے. آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے میں بھی رشتے شک کی بنیاد پر ختم ہو جاتے ہیں. اب یہاں تو معاملہ اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کا معاملہ ہے. دنیا کے رشتوں میں شک کرنے سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو شک کی وجہ سے میاں بیوی جیسا معزز رشتہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. مگر یہاں معاملہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر شک کرنے کا کتنا غلط معاملہ ہے. اب آدمی شک کرے اور اس طرح سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے کامل ہونے کے معاملے میں متذبذب اور مشکوک رہے تو پھر وہ شخص جو ہے کبھی کامل ایمان نہیں ہو سکتا.
اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں. ایمان والے کا مطلب کیا ہے؟ میں ایمان والا ہوں، میں نے دعویٰ کیا ہے، میں نے یہ کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو میں نے اس کی گواہی دی. تو اب گواہی دینے کے بعد میں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا. اب میرا ذاتی تجربہ، میری عقل، میری مہارت، میرا علم، میری جو ہے کیا بولتے چال بازی، میری مکاری، اب اس میں دخل ایمان کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی گنجائش اب میں نے ختم کر لی. اب میں اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کسی بات کو دخل نہیں کروں گا. اگرچہ کہ اللہ کے کسی حکم کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے کسی فیصلے کے معاملے میں عقلیہ طور پر میری عقل اس کا انکار کر رہی ہے، تو اس کے باوجود ہم اپنی عقل کا نہیں بلکہ نبی مرسل کا سنیں گے. اپنے دماغ کا، اپنی مہارت کا، اپنی ہوشیاری کا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا سنیں گے. ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلائے جائے تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جا رہا اور فیصلہ اللہ کے حکم کے موافق رسول فرمائیں گے، تو مومن کیا کہیں گے؟ تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں گے. جیسے یہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کا ذاتی فیصلہ ہو یا آپ کے فیملی میں سے کسی آدمی کے معاملے کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب اہل ایمان کو بلایا جاتا ہے تو بغیر چون و چرا کے وہ اپنا سر خم یعنی کہ اپنا سر جھکا دیتا ہے اطاعت کے لیے، اور کہتا ہے کہ ہم نے سن لیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اور ہم اس کی اطاعت کریں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. کامیابی کا مدار کس پہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بغیر چونو چرا کے قبول کرنے. ایسا یہ کیسا بول ڈالے رسول اللہ؟ ارے رسول اللہ کی ذات تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کی ہے کہ میں وہی کہتا ہوں جو مجھ پر وہی آتی ہے. سورہ نجم میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جو مجھ پر میرا رب وہی کے ذریعے سے مجھے بتاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نفس سے یا اپنی ذات سے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھا ابو ہریرہ ہمیشہ ہر حدیث کو نوٹ کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہونی چاہیے صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں. تقریباً 5000 احادیث کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ نبی کی مجلس میں لکھنا بند کر دیا، یعنی کہ پیپر اور قلم بازو رکھ کے خاموشی سے سن رہے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کا چہرہ پشمردہ تھا، غمزدہ تھا. نبی علیہ السلام نے بھانپ لیا اور پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رسول اللہ، میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کی ہر بات نوٹ کر لیتا ہوں، آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں. ان لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار غصے میں رہتے ہیں، کبھی کبھار ناراضگی میں رہتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ غصے میں کوئی بات کہہ دیں جو آپ نے نوٹ کر دیا تو آنے والی امت کے لیے بوجھ بن جائے. تو ان لوگوں کی بات کے کہنے بعد میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے، بند کر دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جوش میں فرمایا اے ابو ہریرہ، میں اگرچہ کہ چاہے غصے میں رہوں، چاہے خوشی میں رہوں، چاہے کسی بھی طرح کا معاملہ میرا ذاتی طور پر کسی بھی طرح کا ہو، مگر میں وہی بات کہتا ہوں جو میرا رب مجھے کہنے کا حکم دیتا ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام غصے میں خوشی میں میرے اور آپ کی طرح نے خوشی میں جو چاہے بول دیے، مذاق میں بعد میں بولتے نا ہنس لیتا بولا ہے بھائی میں، یہ نبی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ وہی کہیں گے جو رب آپ کو حکم دے گا، چاہے آپ دکھ میں ہوں، چاہے آپ خوشی میں ہوں، چاہے آپ حالات میں ہوں، چاہے آپ تنگی میں ہوں، چاہے آپ خوشحالی میں ہوں، ہر صورت میں آپ اپنی مرضی کا یا اپنے نفس کا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھیں گے۔ زبان آپ کی ہوگی مگر کلام رب کا ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کیا؟ اولئک هم المفلحون، کامیابی کا مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈریں، اللہ سے خوف کھائیں۔ تقوی جسے کہا جاتا ہے، تقوی والا راستہ ہمیشہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ انسان کو چاہیے، اہل ایمان کو، وہ اللہ کا ڈر اور خوف والا راستہ اختیار کرے۔ ممکن ہے انسان اگر تقوی والا راستہ اختیار نہ کرے تو اس سے غلطی اور گناہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، اسی لیے انسان کو چاہیے وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اپنے ہاتھوں میں تسبیح لے کر کے اسے اللہ اللہ کہتا رہنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے کیے جانے والے کاموں میں، دھندوں میں، نوکریوں میں، تجارتوں میں اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر کوئی بھی کام آپ کے ہاتھوں میں ممکن ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں، مگر آپ کو اللہ کا خوف آڑ بن رہا ہے اور آپ اپنے دل سے یہ کہہ رہے ہیں اب اس وقت میں غلطی کر سکتا ہوں، مجھے پوری چھوٹ ہے، مجھے پورا اختیار ہے، مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے یہ غلطی یا گناہ کیا تو کل قیامت میں میرا رب مجھ سے پوچھ گچھ کرے گا، مجھ سے سوال کرے گا، میں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس خوف سے آپ نے اس گناہ سے روک لیا، اپنے آپ کو روک لیا، تو پھر آپ تقوی والے، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج کل کے لوگ سمجھ رہے ہیں، تقوی کا مطلب یہ ہے جو آپ دنیا کے کسی فیلڈ سے بھی وابستہ ہوں، حلال دھندوں کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے، اس حلال راستے میں بھی آپ کو حرام کا چانس ہے، حرام کرنے کا موقع مکمل فراہم ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ اگر آپ کریں تو بھی آپ اس وقت میں بھی رب کو حاضر ناظر جان کر اس غلط اور گناہ کے کام سے اپنے آپ کو روک لے، تو یہ ہے آپ کا تقوی۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچنے والے ہی ہمیشہ کامیاب رہیں گے، وہی لوگ کامیاب رہنے والے، فائز لوگ، کامیاب لوگ، کامران لوگ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا وعدہ جو ہے ان کے اطاعت رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے خوف، تقوی، اس کے بیس پر اللہ نے فائز ہونے کا کامیاب والا راستہ اللہ اس کو بیس بنا کر کے رکھا ہے۔ آپ کے اندر یہ تین چیزیں ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، اللہ کا ڈر اور خوف، تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہرا نہیں پائے گی۔ یہ دنیا نے دیکھ لیا اور آئندہ بھی دیکھے گی، آنے والے دنوں میں آپ سنیں گے آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، مولا الکریم ہمیں عافیت اور سلامتی والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں نیک راستہ عطا فرمائیے، صراط مستقیم پر اے اللہ تا دم حیات تک اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مسلمانوں کو اے اللہ تیرے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والی ہمت اور جرأت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا سے، دنیا والوں سے، دنیا کے طاقت والوں سے ڈرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو مولا صرف آپ سے ڈرنے اور آپ کا تقوی ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آج یوم عرفہ ہے، اے اللہ اس مبارک دن کی قدر و اہمیت کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے پروردگار اپنے کرم سے جو آج جو حج کا دن ہے، اے اللہ اس حج کے دن کو عالم اسلام کے لیے
خیر عافیت سلامتی کا سبب ذریعہ بنا کر دنیا میں ہدایت کی فضاؤں کو عام فرمائیے، گمراہی کی آندھیوں کو ختم فرمائیے، اسلام کے پرچم کو بلند و بالا فرمائیے، دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ آمین وآخر دعوانا اور الحمد للہ رب العالمین۔